1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا قصور یا میرا گناہ یا جرم کیا ہے، اور بالآخر ان کو واٹس ایپ پہ جو ہے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے 3 MPO کا آرڈر آیا۔ ان کا جو رویہ تھا وہ اس سے واضح تھا کہ وہ خود نہیں کر رہے ہیں، ان سے کروایا جا رہا تھا۔ ننگے فرش پہ کہا جی اس پہ سو جائیں، رات کا وقت تھا، نہ میں احتجاج کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ متصل بیرک تھا، اس بیرک سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، رات انہوں نے مجھے جگایا سونے رکھا۔ نہیں دیا۔ وہ جو سپرڈنٹ تھا وہ بڑا فرعون بنا ہوا تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ میں بہت مضبوط آدمی ہوں، میں 5 سال بھی اس حالت میں گزار سکتا تھا۔ آج میں نے خان صاحب کو بھی بتایا، ان کو چونکہ اپنے طاقت کا ذہن ہے، وہ یہ بتانا یا جتلانا چاہتے تھے کہ ہم کسی کو بھی ایک اٹھا سکتے مثال ہیں بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے دن دہاڑے ہائی کورٹ کے حیاتے کے سامنے مجھے پوری کیمروں کے سامنے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، میری ٹھائی کھینچی، مجھے گھسیٹتے ہوئے ڈھالے میں ڈالا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان کی پرومیننٹ پرسنالٹی شیر افضل مروت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تصویر ساتھ موجود ہے، شیر افضل غازی یہاں پر لکھا گیا ہے۔ مروت صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے سوچا تھا کہ لاہور میں آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جائے گا اور آپ کو پیچھے سے اگر پولیس گھسیٹ کر لے کر جائے گی؟ میرا خیال ہے یہ تو سوچا نہیں جاتا ہے، کیونکہ مستقبل کا علم تو اللہ کو ہوتا ہے۔ تو what was your thought جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، اور کوئی کمیونیکیشن ہوئی پولیس کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے؟ دیکھیں، پولیس کی طرف سے حملے کے اندیشے تو ہمیشہ ہیں، ہاں، کیونکہ جو ہم کام کر رہے ہیں ان کی نظر میں یہ جرم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ورکر کو جمع کرنا، کنونشن کرنا، ریلی نکالنا قانوناً یہ جرم نہیں ہے، لیکن آج کل چونکہ لا قانونیت ہے جی، تو اس وجہ سے ہمیں پولیس کی طرف سے عملے کا، گرفتاری کا اندیشہ تو ہر وقت لگا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چونکہ کل سے بتا رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں ورکرز پہ، پی ٹی آئی کے ورکرز پہ کل سے کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، ورکرز کو گرفتار کر رہے ہیں، اور یہ لازماً 22 تاریخ تک جو نامینیشن پیپر جمع ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو اس قابل نہیں چھوڑنا ہے کہ وہ اپنے نامینیشن پیپر جمع کر سکے۔ تو یہ جس ملک میں یہ صورتحال ہو، اس ملک میں پھر فکر، اندیشہ، یہ فیئر ضرور ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے یہ ریاستی گنڈے جو ہیں حملہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم نے وہ چیز دیکھی ہے، عثمان ڈار کی والدہ کا کپڑے پھاڑے گئے، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا۔ مروت صاحب، جب آپ کو اٹھایا گیا، جو پہلی خبر تھی جو ٹی وی پر آئی ہے کہ شیر افضل مروت کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، آپ کو لے کر کدھر گئی پولیس؟ کس طرف لے کر گئی؟ اور مین وائل بھی آپ کی پولیس کے ساتھ ظاہر آپ بیرسٹر ہیں، لائر ہیں، آپ جج رہ چکے ہیں، کوئی کمیونیکیشن ہو رہی تھی؟ جی، جس گاڑی میں انہوں نے مجھے رکھا تھا، اس گاڑی میں جو ہیں میرے آگے 2 گاڑیاں تھیں، ہمارے پیچھے 6 گاڑیاں تھیں، اور یہ قافلہ جو ہے بڑی تیزی سے انہوں نے یہ ایک ان کے آفس ہے، بلڈنگ چوانگ جی، تھانہ ہے، وہ اس کی بلڈنگ میں مجھے لے گئے۔ وہاں انہوں نے کم و بیش کوئی 1.5 گھنٹہ مجھے رکھا، لیکن پولیس کا وہاں پہ رویہ میرے ساتھ انتہائی مؤدبانہ اور بڑا ریسپیکٹفل تھا۔ تو 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا قصور یا میرا گناہ یا جرم کیا ہے۔ مجھے بار بار میں نے پوچھا، لیکن پھر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور بالآخر ان کو واٹس ایپ پہ جو ہے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے 3 MPO کا آرڈر آیا، جو جس کو مضحکہ خیز ہے جو ہم نے پڑھا ہے، بالکل۔ ہاں، اور اس میں 3 باتیں ہیں کہ کے پی کے کا پٹھان ہے، پشاور، اور کے پی کے سے اور پی ٹی آئی سے تعلق ہے، لاہور آیا ہے، پوٹینشل تھریٹ ہے۔ جی جی، تو یہ جو بات انہوں نے کی، اور اس پہ 3 MPO لگانا، یہ جج نے بھی، جو ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کس طرح کا آرڈر ہے۔ تو وہ پھر مجھے کوٹ لکھپت جیل لے گئے، اور وہاں انہوں نے پھر مجھے کوٹ لکھپت جیل میں جو ہے جیل حکام کے حوالے کیا۔ 5 دن آپ آلموسٹ جیل کے اندر رہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ آپ جیل کے اندر گئے ہوں اس طرح سے؟ 5 دن لگا تھا؟ نہیں، میں جیل کے اندر تو بحیثیت جج کافی دفعہ گیا ہوں، جی، لیکن اس بحیثیت طرح سے ایک ڈیٹینیو میں پہلی دفعہ گیا ہوں۔ پہلی دفعہ گئے۔ رویہ کیا تھا جیل کے اندر؟ کس طرح صبح ہوئی؟ روٹی شوٹی ٹائم پہ ملتی تھی؟ سردی کا موسم ہے مروت صاحب، بڑے مشکل حالات ہیں۔ رویہ بہت خراب تھا، غیر انسانی تھا، اچھا، اور اللہ ان کو نصیحت کریں، لیکن ان کا جو رویہ تھا وہ اس سے واضح تھا کہ وہ خود نہیں کر رہے ہیں، ان سے کروایا جا رہا تھا۔ میں 2-3 حوالے دوں گا۔ جب میں وہاں پہ رات کو گیا تو جس سیل میں انہوں نے مجھے رکھا، چھوٹا سا سیل تھا، 8 بائی 10 سائز کا، اور اس میں واش روم بھی
اندر ہی بنا ہوا تھا، اس میں کوئی میٹرس یا رضائی نہیں تھی، ننگے فرش پہ انہوں نے مجھے 2 چادر دیے اور کہا جی اس پہ سو جائیں۔ رات کا وقت تھا، نہ میں احتجاج کر سکتا تھا، تو چاروں ناچار جو ہیں میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس دوران جو ہیں جو میرے ساتھ متصل بیرک تھا، اس بیرک سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی اور کوئی گا رہا تھا، کوئی شور مچا رہا تھا، اور سارے رات انہوں نے مجھے جگایا سونے رکھا۔ نہیں دیا۔ اور مجھے پھر یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کو بٹھایا گیا تھا تاکہ یہ میرے ساتھ اس طرح کا یہ عمل کرے۔ صبح جو ہے میں نے پھر جیل حکام کو آگاہ کیا، وہ ناشتہ لے آئے، چائے تھی اور 1 روٹی تھی، تو وہ چائے جو ہے اس میں چینی تھی، چینی میں نہیں پیتا ہوں چائے میں، تو میں نے کہا کہ بغیر شوگر کے، تو ناشتہ ہی لے گئے۔ جس کے بعد جو ہے جب ڈپٹی سپرڈنٹ آئے تو میں نے انہیں آگاہ کیا کہ میں ڈائبیٹک ہوں۔ جب میں رات کو وہ مجھے وصول کر رہے تھے تو میرے جیب میں ہمیشہ ڈائبٹیز کی 2 گولیاں ہوتی ہیں، ایک صبح کی ایک شام کی۔ انہوں نے وہ دونوں گولیاں رکھ لی اور ایک سگریٹ کی ڈبیا جو میں اپنے پاس رکھتا ہوں وہ بھی رکھ لی کہ جی آپ جب سیل پہنچیں گے تو پہنچا دیں گے، وہ بھی انہوں نے مجھے نہیں دی۔ تو وہ دن بھی اپنی گولیاں مانگنے میں گزرا، لیکن جیل حکام نے جو ہے اس دوران جو ہے مزید یہ مہربانی کی کہ انہوں نے مجھے کتابیں میرے مانگنے کے باوجود حوالے نہیں کی۔ وہاں پہ لائبریری ہے، اور رات کو بہت سردی تھی کیونکہ وہ جو 2 چادریں تھی وہ کمبلی بھی نہیں تھی، ان میں کبھی میں اپنے آپ کو چھپاتا تھا اور کبھی نیچے سے اپنے لیے سہولت کے لیے رکھتا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ آپ کوئی مجھے میٹرس دے دے۔ خیر اینی ہاؤ میں ان کے رویے سے سمجھ گیا ہوں کہ وہ تھوڑا سا یہ مجھے فیل کروانا چاہتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں، اور لازماً جیل پہ غلبہ جو ہے وہ نہیں، مریم ڈائریکشنز رائے وینڈ سے تھی یا جی ڈائریکشن مریم کہیں اور نواز سے تھی؟ یہ سب کچھ کرا رہی تھی میری گرفتاری سے لے کر یہ جو جتنا بھی عمل ہوا۔ اس کے بعد یہاں پہ بات نہیں رکی، کوئی ملاقات انہوں نے یہ 5 دنوں میں مجھے نہیں چھوڑی، ایک بھی بندہ جو ہے مجھ سے نہ مل سکا۔ اس کے علاوہ جو ہے مجھے دوائیاں انہوں نے نہیں دی، اور میں صبح شام کھاتا تھا، میرا شوگر لیول بڑھتا گیا، ڈاکٹر آتا تھا، اور پھر جو ہے میں نے، اور یہ 3 راتیں جو ہیں وہی وہ شور مچاتے تھے، نہ انہوں نے بندوں کو ہٹایا۔ تو تیسرے دن پھر میں نے بھوک ہڑتال کر دی ان کے اس رویے کے خلاف، اچھا۔ اور جب میں نے ہنگر اسٹرائک کی تو پھر میں نے کہا اب میرا شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا، جو بھی ہوگا، لیکن آپ کا رویہ غیر انسانی ہے اور ڈگنیٹی کی اگینسٹ ہے۔ تو جس پہ پھر جیل حکام آئے 2-3 گھنٹے اور پھر میری منت سماجت کرتے رہے۔ اس پر کہیں جا کے میرا سامان آیا ہوا تھا جو پہلے دن سے آیا تھا، میرے اقاربین نے بھیجا تھا، وہ سامان کا تھیلا مجھے حوالے کیا، اس میں ڈرائی فروٹ تھا، اس میں برش، ٹوتھ یعنی بنیادی پیسٹ، ضرورت کی چیزیں تھیں۔ ہاں، اور اس کے علاوہ مجھے میری گولیاں دی گئی، ہاں۔ اور جس کے بعد جو ہے میں نے چونکہ قید تنہائی بھی تھی، ہوں۔ کوئی میرے جو سیل تھا اس کے نزدیک کسی کو پٹکنے نہیں دیتے تھے، لیکن میں پھر اتنا ضد میں آ گیا تھا کہ میرا جی ان کو معاف کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن خیر بہرحال جو نچلے عملہ تھا، ڈپٹی سپرڈنٹ یا اسسٹنٹ وغیرہ، وہ بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی، اور وہ جو سپرڈنٹ تھا وہ بڑا فرعون بنا ہوا تھا۔ اچھا۔ تو پھر جو ہے میں نے اپنی یہ ہنگر اسٹرائک ختم کی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ کتابیں ہم کل دیں گے، یعنی وہ شام کا ٹائم تھا، تو کتابیں اگلے دن بھی نہیں آئی، البتہ کہیں سے مانگے تانگے کی 2 کتابیں ملی، اور میٹرس جو ہیں انہوں نے اخیر تک نہیں دیا۔ جس دن میری رہائی ہوئی، رہائی کے بعد جو ہے میٹرس لا کے رکھ دیا ہوگا۔ وہ 3 بجے میٹرس لے آئے میٹرس لے کر آئے، جی کہ جی۔ جی یہ میٹرس ہے، البتہ سردی کے لیے چوتھے دن انہوں نے مجھے سردی سے بچنے کے لیے 2 اضافی چادر دی ہے۔ مین وائل آپ کا فریم آف مائنڈ کیا تھا؟ ظاہر ہے آپ تنہائی میں تھے، کتابیں نہیں ہیں، کوئی بات چیت کرنے والا بندہ نہیں ہے، تو سوچ کیا رہے تھے؟ تھاٹ پروسیس کیا تھا؟ میں نے سوچا اس پہ، اور اپنا میں نے سوچا کہ آیا یہ ٹیسٹ ہے تو میرے اعصاب کیا یہ، کیونکہ آپ سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی ہے جی جی۔ اور تنہائی بھی ہے، اور پھر آپ کے نیچے کوئی فوم یا گدا بھی نہیں ہے، تو مجھے احساس ہوا کہ میں بہت مضبوط آدمی ہوں، میں 5 سال بھی اس حالت میں گزار سکتا تھا۔ 5 سال بھی؟ اچھا، آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس ساری چیز کو سپروائز کر رہی تھی اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی، یہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ محترمہ نے میرا گھر گرایا اس ہاں سے جی۔ قبل، اور جو بھی دیکھیے میں وہاں پہ گیا لاہور،
یہ لاہور میں وکلاء کی انویٹیشن پہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی انویٹیشن پہ گیا ایک تقریر کی رول آف لا کے لیے. وہاں سے بیشتر اعتزاز احسن صاحب نے بھی تقریر کی، اپنے سردار لطیف کوسہ صاحب نے بھی تقریر کی، اور بھی وکلاء صاحبان نے اسپیچز کی. لیکن بعد میں نے سوچا، آج میں نے خان صاحب کو بھی بتایا کہ کسی نے مشورہ دیا ہوگا ان کو، چونکہ اپنے طاقت کا ظام ہے، وہ یہ بتانا یا جتلانا چاہتے تھے کہ ہم کسی کو بھی ایک اٹھا سکتے مثال ہیں بنا جی. سکتے ہیں. تو انہوں نے دن دہاڑے ہائی کورٹ کے حیاتے کے سامنے ہوں. مجھے پوری کیمروں کے سامنے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، میری 2.5 انچی مجھے گھسیٹتے ہوئے ڈھالے میں ڈالا. اور یہ غنڈے لوگ کرتے کوئی ہیں. تشدد بھی ہوا آپ کے اوپر؟ تشدد جو ہے، یہ جب وہ کینچا تانی کر رہے تھے تو یہ مجھے زخمات آئے تھے. یہ او اچھا، یہ یہ گھسیٹتے ہوئے جب آپ کو لے ہاں، کر جا رہے یہ تھے؟ زخمات آئے تھے مجھے. ہاں. اور اس کے علاوہ جو ہیں کوئی تشدد نہیں ہوا. لیکن یہ جو تھا، میں ریزسٹ بھی کر رہا تھا. میں اگر چاہتا تو میں بچ سکتا تھا. ہوا یہ کہ جب انہوں نے مجھ پہ اٹیک کیا تو میرے نزدیک تھا وہ گیٹ جس میں ہائی کورٹ کے پریمیسز میں داخل ہو سکتا تھا. اور میں ایک وقت میں تیز تیز چلنے لگا. لگے آپ جی. کیمرے بھی شاید نظر ہاں آیا ہو. بالکل دیکھ لیکن رہے اچانک میں رک گیا، کیونکہ میں نے اچانک سوچا کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ بھاگ رہا ہے. ہیں. میرے پیشے کو بھی ٹیس پہنچتی اور میرے پارٹی کو بھی ٹیس پہنچتی کہ پارٹی کا یہ ذمہ دار ہیں، اور اب جو ہے یہ بھاگ رہا ہے. شاید یہ جگ انسائی ہوتی میری بھی، اور مجھے وہ فواد چودھری کا سین یاد آ گیا. تو میں ادھر رک گیا. میں نے کہا جو بھی یہ پکڑتے ہیں لیکن بھاگوں گا نہیں. تو یہ ایک اب جو ہے وہ فیس کرنا ہے. جو ہی کیا آپ اندر جاتے ہیں ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جناب کے پی کے کا مہمان تھا پنجاب کے اندر، آپ نے پکڑوا دیا، لوگ باہر نکلے، آپ کا زبردست بڑا پیغام بھی آیا. لیکن جب آپ رہا ہوئے، آپ نے کہا میں پھر رہوں گا پنجاب میں، جائیں گے دوبارہ سے پنجاب لاہور؟ یہ کوئی مطلب ہے؟ میں قانون کی حکمرانی کا ایک نشہ لگا ہوا ہے ہمیں. ہاں 30-31 سال سے پڑھایا بھی ہیں، سکھایا بھی ہیں اور سیکھا بھی ہیں کہ قانون جو ہے سب سے بالا اوپر ہے اور طاقتور ہے. تو یہ سوال بنتا نہیں ہے مجھ جیسے آدمی سے کہ پنجاب آپ جائیں گے. پنجاب نہیں کے کہ آپ لیے سے یہ کہا بھی گیا کہ آپ لاہور نہیں آئیں گے؟ لازماً یہ سب کچھ ایک، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹریلر تھا کہ جی یہ اگر آپ آئیں گے. لیکن بہرحال یہ میرے ساتھ کے پی میں نہیں ہوا. کس ضلع کی پولیس نے مجھے روکنا نہیں چاہا. ایسا ہی تھا. ہر ضلع کی پولیس نے کہا، ہر ضلع سے دھمکی تھی، پوری کے پی پولیس کی طرف سے آندے. آج الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے جو میرے بقایا ایف آئی آر تھے سارے پھر معطل کر دیے. تو لہذا یہ ادھر فیس کیا. پنجاب لوگ کہتے ہیں پنجاب پولیس ایسی ہے، پولیس کہیں کی بھی اچھی نہیں رہی. ساری جو ہے نا جانور بنی ہوئی ہے، ایک مورل کولیپس ہو گیا ہے ونڈے بنے جی. ہوئے ہیں. قانون جو ہیں وہ پاؤں تلے روند رہے ہیں. نہ کسی کی عزت کو دیکھتے ہیں، نہ قانون ہیں کہاں. جب خان سے آپ ملے اور خان کو ظاہر پتا تھا کہ آپ گرفتار ہو گئے، تو اس کا کیا ری ایکشن تھا؟ خان نے آج مجھ سے پوری تفصیلات معلوم کی، کہاں پہ لے گئے، کیا کہا، کون تھے، کس طرح. تو وہ ساری تفصیلات میں نے خان صاحب کو بتائی. خان کی اپنی باڈی لینگویج کیا تھی ساری چیز کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، میرے لیے اتنی اہم نہیں تھی یہ بات، لیکن چونکہ خان صاحب نے اس میں دلچسپی لی اور وہ جاننا چاہتے تھے، ہاں تو انڈر لائن میسج خان صاحب یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کے پیچھے محرک مجھے کیا نظر آیا. تو میں نے کہا محرک تو یہ تھا کہ وہ ڈرانا دھمکانا چاہتے تھے، اور ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ ہائی کورٹ سے رہائی جو ہے، گرچہ یہ رہائی میرے نقطۂ نظر سے پھر بھی تاخیر سے ہے. بہت تاخیر سے ہے. ہاں، کیونکہ ایک آرڈر اگر آپ پہلے دن دیکھتے ہیں اور اس پہ نوٹس جاری کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائڈ ہے، تو لہذا وہ شخص 4 دن یا 5 دن کیوں جیل میں گزارے. ایسا ہی تھا. لیکن پھر بھی اس جج صاحب کا میں مشکور ہوں، کیونکہ آج کل کے حالات میں انصاف بالکل سرے سے ناپید ہے، اور ان حالات میں بھی انہوں نے انصاف کیا. تو پھر جو آپ نے بات کی نا جی جی کہ پنجاب اور کے پی کا ایشو بنا تھا اور وہ جی مہمان آیا اور مہمان لے گئے، اس پہ میں ایک عرض کروں، یہ کچھ ناقابت اندیشوں نے یہ شوشہ چھوڑا. جو لاہور کے وکلاء کر سکتے تھے، چند ہی تو وکلاء تھے میرے ساتھ، 15 یا 10-15 وکلاء تھے، اور وہ پولیس کی تعداد تو درجنوں کی حساب سے تھی. انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے مار کٹائی بھی کی، ہاتھا پائی بھی کی. انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی،
لیکن وہ ہمیں اوور پاور کر چکے تھے، نیومیریکلی زیادہ تھے، اور گھیرا ڈالا ہوا تھا انہوں نے پورا، جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں۔ جی ہاں، اور دوسری بات یہ تھی کہ پھر یہی وکلا انہوں نے ہفتے کو بھی اسٹرائک کیا، جمعے کو اسٹرائک کیا، پورے لاہور میں انہوں نے منڈے کو اسٹرائک کیا، کسی عدالت میں انہوں نے پولیس کو پیش نہیں ہونے دیا۔ پھر انہی وکلا نے سردار لطیف کوسہ صاحب کی سربراہی میں مجھے چھڑایا۔ پھر رات کو یہ سارے وکلا میرے پاس آئے، میرا ان پہ کوئی استحقاق تو نہیں تھا، ایک پروفیشن کا رشتہ تھا، لوگ بھی نکلے رات کو لاہور میں، اور لوگ بھی آئے، تو میرے خیال میں انہوں نے اپنے حصے سے بڑھ کر میرے لیے کیا۔ مروت صاحب اب یہ بتائیں واٹ نیکسٹ فار یو، چونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں جو پاور کوریڈورز ہیں وہ بھی آپ کو پسند نہیں کر رہے، دو کہ ایک پروپیگنڈا بن رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو زبردستی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو پسند نہیں کیا جا رہا، کیا کریں گے؟ واٹ نیکسٹ فار مروت اینڈ واٹ نیکسٹ فار پی ٹی آئی نا؟ پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں، آپ کچھ بھی کریں نا، پاکستانی قوم کو ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے، جی جب تک کہ وہ آپ مر کے یقین نہ دلا دیں کہ جناب لاش حاضر ہیں۔ پھر بڑی بدقسمتی ہے، یہ سچ ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے نا، میاں نواز شریف صاحب کی جو بیگم تھی، ہاں وہ جب بیمار تھی اور قریب المرگ تھی اور ہمیں بھی پتا تھا، تو اس دوران اس چیز کو بھی اچانک ان کی میت آ گئی، لیکن اس کو بھی اتنا یہ کیا گیا تھا کہ بعد میں افسوس ہوا کہ کیوں، مطلب ہے کہ ایک ہم، کیمپین چلاتے رہے لوگوں نے۔ ہاں آپ کو یاد ہوگا جی ہمارے ملک میں ہر چیز کے پیچھے کانسپیریسی تھیوری لوگوں کو نظر سر، اس کی آتی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی کے سائے، کوئی ایسے ہاتھ ہیں جو نظر نہیں آتے، جو بعد میں جا کر پتا چلتا اچھا اس کے پیچھے یہ تھا، یہ پیچھے سے مینج ہوا، یہ وہاں سے مینج ہوا، اس وجہ سے قوم ساری ڈاؤٹ میں ہے بہت ساری چیزوں کو لے کر۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پیشہ ہمارا ہے قانون کا۔ جی ہم نے کے پی میں کنونشن میں پہاڑوں کے چکر کاٹے، پولیس نے ایک جگہ سے اغوا کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے چھڑایا، باجوڑ میں پھر انہوں نے گرفتار کرنا چاہا، لوگوں نے چھڑایا، پھر پہاڑوں میں بھاگے، بیس بدل کے بھاگے، گاڑیاں بدل کے بھاگے، موٹر سائیکلوں پہ بھاگے، ایمبولینسوں میں بھاگے۔ ٹارگیٹ تھا میرا ہر کنونشن پہ پہنچنا، اور ان کا ٹارگیٹ تھا کہ یہ کنونشنوں میں نہ پہنچے۔ الحمدللہ ہر کنونشن میں پہنچا ہوں، ایٹ دی کاسٹ آف، ہر وقت ایکسپوز تھا، میں گرفتار بھی ہو سکتا تھا، مجھے مار بھی پڑ سکتی تھی۔ باجوڑ پہ ہم پہ فائرنگ ہوئی، دیر میں ہم پہ فائرنگ ہوئی، ٹیئر گیس ہوا، یہ ساری چیزیں جو بھگتتا ہے اس کو پتا ہے، یا جو میرے ساتھی تھے بہت ساری ادھر نہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے مروت صاحب۔ آخری سوال آپ سے، آپ کے بہت سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، شیر افضل مروت ایک بڑی اچھی زندگی جی رہا تھا سر، آپ کے قانون کے معاملات بھی بڑے اچھے جا رہے تھے، زندگی سکون سے جا رہی تھی، لیکن آل آف اے سڈن جان بھی خطرے میں ہے، پولیس بھی آگے پڑی ہوئی ہے، ادھر گرفتاری ادھر گرفتاری، کیا محسوس کر رہے ہیں شیر افضل مروت؟ زندگی میں کیا ہو گیا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے یہ؟ کہ میں نے کوئی گاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، میں حق پہ ہوں، سچ پہ ہوں، خان کا کاز جو ہے نا رول آف لا کا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے نا، ہمارے پیشے میں بھی اور ہماری زندگی کے چکر میں بھی ایک دفعہ کسی کے ہم رکاب ہو جائے نا، اور پھر آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر دیکھیے اب ہمارے پاس کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ریٹرن ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ایک تو حمیت ہے، غیرت ہے، کیا چیز ہمیں واپس کرائے گی؟ بزدلی ہوگی نا، یا کمپرومائز جی ہوگا؟ ہاں، تو وہ اگر کریں گے ساری زندگی، اگر اس ملک میں رہنا ہے تو پھر تو آنکھیں نیچے کر کے، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا باتیں کرتا تھا، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا، اور خود تو لہٰذا وہ چیپٹر ہمارے لیے کلوز ہے، وہ طارق بن زیاد والی کشتیاں ہیں، آپ نے جلا دی ہیں۔ ہم جلا چکے ہیں۔ مروت صاحب یہ تصویر کدھر کی ہے، اور یہ غازی کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ابھی اب میدان جنگ میں موجود ہے۔ یہ تو کسی کی محبت ہے، یہ بیسیکلی ہم نے بیس بدلا تھا باجوڑ کے پہاڑوں پہ، اور یہاں پہ ہم افغانستان کے بارڈر سے 20 منٹ پیدل راستے پہ تھے، اور یہ وہ مقام تھا جہاں پہ ہم بھی پھر رہے تھے، پولیس بھی پھر رہی تھی، اور یہ اور رات تھی، رات تھی، گہری رات تھی، اور سردی تھی، اور اتنی سردی تھی، اور طالبان بھی پہاڑوں پہ پھر رہے تھے۔ اللہ نے جو ہے بس ہمیں بچایا، لیکن وہاں پہ کسی نے اندھیرے میں یہ لائٹ لگا کے یہ تصویر لی، اور پھر وہ کسی نے میڈیا پہ شیئر کی تو لوگوں کو پسند آ گئی۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے، پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے، پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے، اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے۔
जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।